السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، آج ہم ڈسٹرکٹ چنیوٹ کی جو ابھی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے اندر قومی اسمبلی کی 2 سیٹس ہیں اور یہاں پہ جو صوبائی اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ 4 ہیں۔ تو آج ہم پہلے 2018 کا الیکشن ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو اب موجودہ صورتحال ہے، موجودہ جو کینڈیڈیٹ ہیں، امیدوار ہیں، ان کی پوزیشن کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کر کے ہیں چنیوٹ کا جو پہلا حلقہ ہے NA93۔ NA93 یہ جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کے مطابق اس کا نمبر ہے۔ اگر ہم اس کے پرانے حلقہ نمبر کی بات کریں تو یہ تھا NA99۔ تو یہ لالیاں والا کا علاقہ ہے جہاں سے 2018 کے الیکشن کے اندر ملک غلام محمد لالی جو ہیں وہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے اور انہوں نے یہاں سے 82,000 لیے تھے۔ غلام محمد لالی کا جو تعلق ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ تو یہاں پہ جو ان کا مقابلہ ہوا تھا وہ ایک آزاد امیدوار تھے ملک غلام عباس، ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تھا اور انہوں نے یہاں سے تقریباً 64,000 ووٹ جو ہے وہ لیے تھے اور وہ یہاں سے ہارے تھے۔ اب اگر ہم 2024 کے الیکشن کی بات کریں تو اب 2024 کے الیکشن کے اندر یہاں پہ 4 امیدوار موجود ہیں جو کہ اس حلقے کے اندر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور پرومیننٹ ہیں جو کہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ جو 2018 کے الیکشن تھا، جو جیتنے والے امیدوار تھے غلام محمد لالی، پاکستان تحریک انصاف نے 2024 کے الیکشن کے اندر بھی جو ٹکٹ ہے وہ غلام محمد لالی کو ہی دیا ہے۔ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو امیدوار ہیں وہ ہیں سید محمد رضا بخاری۔ جو پچھلا الیکشن تھا اس ٹائم جو ہیں وہ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا امیدوار جو ہے وہ نہیں تھا۔ اب یہاں پہ جو ملک غلام عباس ہیں وہ دوبارہ یہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں بھی وہ یہاں سے آزاد حیثیت کے اندر لڑے تھے اور 2024 کے الیکشن کے اندر بھی جو ہے وہ یہاں سے آزاد حیثیت کے اندر ہی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہاں سے جو چوتھی انٹری ہوئی ہے وہ غلام بی بی بھروانہ کی ہوئی ہے۔ غلام بی بی بھروانہ کا ایکچولی یہ حلقہ نہیں ہے، یہاں سے ان کی والدہ صوبائی اسمبلی کے جو حلقہ ہے وہاں سے الیکشن میں حصہ لیتی ہیں۔ غلام بی بی بھروانہ جھنگ سے 2008، 2013 اور 2018 کے اندر MNA منتخب ہو چکی ہیں، تو اس دفعہ وہ یہاں سے پہلی دفعہ جو ہے وہ MNA کا الیکشن لڑ رہی ہیں۔ تو اگر ہم اوورال اس حلقے کے اندر قومی اسمبلی کا حلقہ جو 93 ہے اس کی اوورال پوزیشن کی بات کریں تو غلام محمد لالی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، ان کی یہاں پہ کافی اچھی اور بہتر پوزیشن جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو یہاں پہ ووٹ بینک ہے اور اس کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ نئے ہیں اور ووٹ بینک جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ امیدوار بھی یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ نئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ غلام بی بی بھروانہ ہے، وہ ظاہری بات ہے کچھ ووٹ یہاں سے لیں گی۔ اور جو یہاں پہ اوورال پوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو تگڑی اور اچھی اور جیت کی جو پوزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے وہ غلام محمد لالی کی نظر آ رہی ہے۔ لیکن کیونکہ آج کل جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ووٹر ہیں یا سپورٹر ہیں وہ بھی کافی سارے حلقوں کے اندر اب موجود ہیں، ان کا امیدوار ظاہری بات ہے جب نہ ہو تو پھر ووٹر جو ہے وہ پھر ادھر ادھر جاتا ہے، جب امیدوار آ جاتے ہوتے ہیں تو پھر ووٹر جو ہے ان کو کیونکہ ان کا امیدوار مل جاتا ہے تو ووٹ ادھر ہی کنسیڈر ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پہ اوورال پوزیشن جو ہے وہ غلام محمد لالی کی بہتر ہے۔ تو دوسرا حلقہ ہے NA94۔ اگر اس کی بات کی جائے تو 2018 کے الیکشن کے اندر یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں PMLN کے قیصر احمد شیخ، وہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے اور انہوں نے یہاں سے تقریباً 77,000 جو ہیں ووٹ لیے تھے اور ان کا جو مقابلہ ہوا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ذوالفقار علی سے ہوا تھا اور یہ تقریباً کچھ 600-700 ووٹوں کے لیڈ سے جو ہے یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ذوالفقار علی نے یہاں سے تقریباً کوئی 76,000 اور کچھ جو ہے وہ ووٹ یہاں سے لینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی امیدوار تھے سید عنایت علی شاہ، وہ یہاں سے تیسرے نمبر پہ رہے تھے۔ اس دفعہ 2024 کے الیکشن کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز نے دوبارہ جو ٹکٹ جاری کیا ہے وہ قیصر احمد شیخ کو یہاں سے جاری کیا ہے، جو پچھلی دفعہ 600 کی لیڈ سے جو ہے وہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو اب ذوالفقار علی شاہ جو ہیں وہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے ہیں اور انہوں نے اب پینل بنایا ہے قیصر احمد شیخ کے ساتھ۔ قیصر احمد شیخ کے ساتھ یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی جو 2018 کے الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر 76,000 ووٹ لیے تھے اور کچھ 100 ووٹوں کی برتری جو ہے وہ قیصر احمد شیخ کو ملی تھی اور یہ 600-700 ووٹوں سے ہار گئے تھے،
پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر لڑے تھے۔ اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی ہے اور قیصر احمد شیخ کے ساتھ صلح ان کی ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ انہوں نے اب پینل بنایا ہے، اور ذوالفقار علی جو ہیں وہ اب یہاں پہ صوبائی اسمبلی کے حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور یہ انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ ان کو پاکستان مسلم لیگ نواز نے ٹکٹ نہیں دیا، یہ آزاد حیثیت کے اندر قیصر احمد شیخ کے ساتھ انہوں نے پینل بنایا ہے اور یہ الیکشن کے اندر موجود ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے جو ٹکٹ یہاں سے دیا ہے وہ مار خالد علیم کو دیا ہے، اور وہ بانسبت جو ہے وہ کمزور امیدوار ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دوبارہ 2024 کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ سید عنایت علی شاہ کو یہاں سے ٹکٹ جاری کیا ہے۔ تو اب جو مقابلہ یہاں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے درمیان یہاں پہ نظر آ رہا ہے، لیکن اوورال جو پوزیشن ہے اس کو ہم یہاں پہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کس کی جو ہے وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ بہت زیادہ یہاں پہ فرق نہیں آئے گا۔ قیصر احمد شیخ جس طرح سے کچھ چند 100 ووٹوں سے یا 1000 1500 2000 کے لیڈ سے جو جیتے تھے، اس دفعہ بھی جو ہے وہ مقابلہ بڑا کلوز جائے گا، اور کیونکہ اب جو مقابلہ ہے وہ ایکچولی دو امیدوار جو ہیں یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی۔ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے وہ تقریباً ہر حلقے کے اندر موجود ہے اور بہت زیادہ تعداد کے اندر موجود ہے، لیکن یہاں پہ جو ان کے امیدوار ہیں وہ تھوڑے تگڑے نہیں ہیں، کمزور ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ پہ ملتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں چنیوٹ کی جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلا حلقہ ہے یہاں پہ PP94 سے پاکستان تحریک انصاف نے مار امتیاز احمد لالی کو یہاں سے ٹکٹ جاری کیا ہے، اور ان کے جو پہلے اختلافات تھے غلام محمد لالی کے ساتھ، لیکن اب ان کے آپس میں صلح ہو گئی ہے اور یہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر امیدوار ہیں، اور ان کا پینل ہے غلام محمد لالی صاحب کے ساتھ۔ یہاں پہ ایک اور امیدوار بھی موجود ہیں، ملک تیمور لالی ہیں، وہ یہاں سے آزاد حیثیت کے اندر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ جو دوسرا حلقہ ہے PP95، یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں مولانا محمد الیاس چنیوٹی، یہ پہلے بھی MP رہ چکے ہیں۔ اس الیکشن کے اندر ان کی یہاں پہ بہت مضبوط پوزیشن ہے اور یہ بہت زیادہ اچھے امیدوار اس حلقے کے اندر کنسیڈر کیے جا رہے ہیں۔ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں شوکت علی تھیم، اور ایک آزاد امیدوار ہیں میاں عمران، وہ بھی یہاں پہ الیکشن کی دوڑ کے اندر شامل ہیں۔ جو تیسرا حلقہ ہے یہاں سے PP97 سے سلیم بی بی بھروانہ، جو میں نے ذکر کیا تھا کہ غلام بی بی بھروانہ کی والدہ ہیں، وہ یہاں سے صوبائی اسمبلی کا جو ہے اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، اور غلام بی بی بھروانہ کے نیچے جو ہے وہ جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے یہاں پہ الیکشن میں موجود ہیں، لیکن ان کی جو پوزیشن ہے یہاں پہ حلقے کے اندر بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور امیدوار ہیں ماں شکلین انور، اور وہ بھی یہاں پہ امیدوار ہیں، اور یہ 2002 اور 2008 کے اندر یہاں سے MP منتخب ہو چکے ہیں۔ یہاں سے تیسرے جو امیدوار ہیں وہ ہیں ثاقب صاحب چندر، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہاں پہ جو پوزیشن ہمیں بہتر نظر آ رہی ہے وہ سلیم بی بی بھروانہ کی نظر آ رہی ہے۔ جو آخری حلقہ ہے یہاں پہ صوبائی اسمبلی کا PP96 سے یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں سید حسن مرتضیٰ، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، پہلے بھی یہاں سے MP منتخب ہو چکے ہیں، اور ان کی پوزیشن اس حلقے کے اندر مضبوط ہے اور وہ جیت کی پوزیشن کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ذوالفقار علی شاہ ہیں اور قیصر علی شاہ، دونوں آزاد ہیں، اور مقابلہ جو ہے کی دوڑ میں ایک اور امیدوار ہے وہ ہے رحمت اللہ، یہ بھی آزاد حیثیت کے اندر یہاں پہ موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے دیا ہے مہار محمد حسین کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ 4 امیدوار جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی نشست کے اوپر جو ہے وہ الیکشن میں موجود ہیں، لیکن اوورآل اس حلقے کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ یہاں سے بہتر ہے۔ تو صوبائی اسمبلی کے جو حلقے ہیں چاروں میں سے 2 کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز کی پوزیشن بہتر ہے، ایک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بہتر ہے، اور ایک کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار جو ہے وہ بہتر پوزیشن کے اندر جا رہا ہے۔ اسی طرح جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، تو قومی اسمبلی کے حلقے کے اندر ایک کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ کافی بہتر ہے، اور دوسرے کے اندر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ چنیوٹ کے اندر کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ کوئی اکثریت کے اندر موجود نہیں ہوگی، یہاں پہ مقابلہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی موجود ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز بھی امید ہے۔ اب فیصلہ جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہے، دیکھتے ہیں 8 فروری 2024 کو عوام کس کے حق میں ووٹ ڈالتی ہے۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، تاکہ اپڈیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے۔